برادران اسلام، آئیے احادیث کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھیں۔ حدیث شریف میں ہے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے 1000 دروازے عطا فرمائے ہیں، اور ہر دروازے کے سامنے علم کے 1000 دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا علی میرے علم کا خزانہ ہے، میرا علی میرے بھید کا خزانہ ہے، میرا علی میرے راز کا خزانہ ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، لوگو تم مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم قیامت تک ہونے والی جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے، جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ حضرت مسلم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھے کھودو۔ اے لوگو سنو، عرش اعظم کے علاوہ جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ برادران اسلام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن حضرت علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں مجھ سے جدا ہونے کے بعد حوض کوثر پر آئیں گے۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھے ہر ایک آیت کا شان نزول معلوم ہے، مجھے ہر آیت کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ کہاں نازل ہوئی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کس کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ میرے رب نے مجھے قلب منور، عقل سلیم اور زبان ناطق عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جس کسی کو قرآن مجید کے متعلق پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ دن میں نازل ہوئی کہ رات میں، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ محترم حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت علمی کا اندازہ لگائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر قرآن کے علم کا اندازہ لگائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بسم اللہ شریف کے حرف با کی تفسیر بیان کرنا شروع کیا، اس کی باریکی کو عیاں کرنے لگے۔ اسی گفتگو میں پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر رات کا حصہ اور باقی رہتا اور تفسیر بیان کرتا، خدا کی قسم ابھی تو میں سمندر سے قطرہ بھی بیان نہیں کیا ہوں۔ دوسری جگہ حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے لاد دیے جائیں، پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا، اور قرآن میں جتنے حروف ہیں ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی ہوتا ہے، اور ہر حرف کے ظاہری اور باطنی معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے۔ برادران اسلام، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے، ہر چیز فرما بردار بن جاتی ہے۔ جو رسول کا غلام ہو جاتا ہے دونوں جہاں اس کے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میرا ارادہ سفر کرنے کا ہے، مگر میں جنگلی جانور سے ڈرتا ہوں، مجھے جنگلی جانور سے ڈر لگتا ہے، میں جنگلی جانوروں سے خوف کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک انگوٹھی دی اور فرمایا، جب کوئی خوفناک درندہ تیرے قریب آئے تو فوراً کہہ دینا، دیکھ میرے ہاتھ میں علی بن طالب کی انگوٹھی ہے۔ جب اس شخص نے سفر شروع کیا تو جنگل میں ایک خوفناک درندہ سامنے آیا۔ اس شخص نے پکار کر کہا، اے درندہ دیکھ میرے ہاتھ میں علی بن طالب کی انگوٹھی ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ درندہ آسمان کی طرف دیکھا اور دوڑتا ہوا بھاگ گیا۔ اس شخص نے سفر سے واپس آ کر پورا قصہ سنایا،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آسمان کی طرف منہ کر کے درندے نے قسم کھائی کہ خدائے تعالیٰ کی قسم میں اس علاقے میں ہرگز نہیں رہوں گا جس علاقے میں لوگ میری شکایت علی بن طالب سے کریں۔ ایک بار کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں مشغول تھے اور آپ کے لشکروں کو پانی کی دقت ہوئی، آپ کی فوج پیاسی ہوئی، قرب و جوار میں بہت تلاش کیا گیا لیکن کہیں پانی میسر نہ ہوا، کہیں پانی کا پتہ نہ چلا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آگے چلو۔ جب آگے بڑھے تو ایک گرجا گھر نظر آیا، وہاں کے رہنے والوں سے آپ نے پانی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی مل سکتا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم وہاں تک پہنچیں۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سواری کو پچھم کی طرف لے چلو۔ پھر تھوڑی دور جا کر آپ نے فرمایا یہاں زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے سے ایک بڑا پتھر ظاہر ہو گیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ پتھر نہ ہٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس پتھر کے نیچے میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے، کسی طرح سے اس پتھر کو ہٹاؤ۔ سب لوگوں نے مل کر بہت کوشش کی لیکن پتھر کا ہٹنا تو دور کی بات، پتھر ہلا بھی نہیں۔ یہ دیکھ کر شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ ہٹو۔ آپ نے طاقت حیدری سے پتھر کو ہٹا دیا، اس کے نیچے سے صاف میٹھا اور ٹھنڈا پانی ظاہر ہوا، اتنا بہتر پانی کہ پورے سفر میں انہیں ایسا پانی کہیں نہیں ملا تھا۔ سب نے جی بھر کر پیا، جتنا چاہا بھر لیا۔ پھر آپ نے پتھر کو اٹھا کر پانی کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو۔ جب گرجا گھر کے راہب نے یہ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت ہی ادب کے ساتھ پوچھا کیا آپ پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر راہب نے پوچھا کیا آپ کوئی مقرب فرشتہ ہیں؟ آپ نے جواب دیا نہیں۔ پھر راہب نے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اللہ کے رسول محمد ابن عبداللہ کا داماد ہوں اور ان کا خلیفہ ہوں۔ راہب نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے مبارک ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور راہب نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک طویل مدت تک تم اپنے دین پر قائم رہے۔ آج اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے اسلام لانے کا سبب کیا ہے؟ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو راہب نے عرض کیا حضور یہ گرجا گھر اس کے لیے فتح ہونا تھا جو اس پتھر کو ہٹا کر اس چشمے سے پانی نکالے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس چٹان کا ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا پیغمبر کا داماد ہوگا۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس پتھر کو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہو گئی، جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی، جس روشنی کی ضرورت تھی وہ روشنی مل گئی، مجھے جس منزل کی تلاش تھی وہ منزل مل گئی، جس راستے کی تلاش تھی وہ راستہ مجھے مل گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب سے یہ بات سنی تو آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میرا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خارجیوں کی منظم سازش سے ہوئی۔ 3 خارجی عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور ایک ان کا ساتھی مکہ معظمہ میں جمع ہوئے اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں 3 افراد کو قتل کریں گے، ایک علی بن طالب کو، دوسرا معاویہ بن ابو سفیان کو اور تیسرا عمر بن عاص کو۔ اپنے مقصد کے مطابق تینوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے بڑے لڑکے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے میرے بیٹے آج رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے اور سخت نزع برپا کر دیا ہے۔ یہ سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو، تو میں نے اس طرح دعا کی، اے رب العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ مؤذن نے فجر کی اذان دی اور آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے اور راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اتنے میں ابن ملجم آپ کے سامنے آ گیا۔ اس نے اچانک تلوار سے بھرپور وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی کنپٹی پیشانی کے ساتھ کٹ گئی۔ تلوار لگتے ہی آپ نے زبان سے فرمایا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے زخمی ہوتے ہی لوگ چاروں طرف سے دوڑے اور ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ زخمی حالت میں آپ کئی دن حیات رہے۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ محترم حضرات، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔